سے جو ہے وہ نہیں پکارنا اور اپنے ماتھے کے اوپر تیور نہیں بدلنے، بلکہ جب تمہیں اللہ رب العالمین کسی منصب کے اوپر فیض فرمائے، آپ کسی عہدے کے اوپر ہو، چاہے آپ قاضی ہوں، چاہے آپ جسٹس ہوں، چاہے آپ بڑے استاد ہوں، جس مقام پہ بھی آپ فیض ہوں، تو اگرچہ تمہارے ماں باپ جو ہے وہ ان پڑھ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ سے بات ہے وقت اتنا ہوا جناح الذل میرا راہ، اور اپنے منصب کو اور اپنے اقتدار کو پیچھے رکھنا ہے، بلکہ ماں باپ کے سامنے ایسے پیش ہونا ہے جیسے آقا کے سامنے جو ہے وہ غلام پیش ہوتا ہے۔ وقت اتنا ہوا جناح الذل میرا راہ، اپنے دونوں رحمت کے بازو جو ہے اپنے ماں باپ کے سامنے بچھا دینے، وہاں ان کے سامنے اونچا نہیں بولنا، وہاں ان کے سامنے آنکھیں نہیں نکالنی، وہاں تمہارا جو بول ہے ان کی آواز سے جو ہے وہ اونچا نہ ہو۔ اگر یہ بے ادبی کا پہلو سامنے آیا، یا آپ نے ان کے ساتھ بات اونچی کی، یا آپ نے ان کو گالی دی، یا آپ نے ان کو آنکھیں نکال کے جو ہے ان کے ساتھ پیش آئے، تو یہ یاد رکھیے گا صحیح حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ رب ذوالجلال انسان کا کوئی بھی گناہ ہو، چاہے وہ نماز چھوڑنے کا ہو، کسی طرح کا بھی کوئی گناہ ہو، تو یہ میرے رب کے اوپر موقوف ہے، چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو مؤخر کر دے، چاہے تو آخرت میں اس کو عذاب دے یا نہ دے، لیکن یہ بات اٹل، یہ فیصلہ ہے رب کریم کا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کی توہین اور بے ادبی کرتا ہے، اللہ رب العالمین جب تک اس کو دنیا میں ذلیل اور رسوا نہیں کر لے گا اس وقت اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ صحیح حدیث ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور رب ذوالجلال نے اسی ہی آیت کریمہ میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ہمارا رب ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتے، اسی رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اسی کو جھکتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اسی کو اکیلا مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ماں باپ کو رب کریم نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، جیسے اپنے لیے لفظ رب استعمال فرمایا ہے، ایسے ہی رب کا لفظ جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ فرمایا کما رب یعنی قل رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرما، کما رب یعنی صغیرہ، جیسے کہ بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی ہے۔ اب آپ دیکھیں اپنے بچپن کو دیکھیں، میں اور آپ جب چھوٹے تھے، دودھ پینے والے تھے یا ماں باپ کے بطن میں تھے، تو اس وقت ماں کو کتنی تکلیف ہوتی تھی، اور جب پیدا ہوئے تو اس وقت جو ہے ماں کو کتنی تکلیف ہوئی، اس نے اپنی چھاتی کا دودھ ہمیں پلایا اور بہت پرواز کا ہمارا جو ہے وہ خیال رکھا، ہم نے تو ان کی نیند جو ہے وہ ختم کی، اور دکھ اور سکھ کی گھڑی میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اور جب بڑھاپے کا وقت آیا، جب ہماری خدمت کا کرنے کا وقت آیا، تو ہم ان کو الگ کر دیں یا ان کو گھر سے باہر نکال دیں یا ان کو گھر میں جگہ نہ دیں اور ان کو جو ہے کسی اور شہر میں شفٹ کر دیں یا ان کی کوئی اور خدمت کرے، ان کی ہنسنے کی آواز آتی ہے اور یہ تو ہمیں تنگ کرتے ہیں، کلیجہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، ان کی بات جو ہے ہمیں اچھی نہیں لگتی، اور بیوی کے کہنے کے اوپر، بچوں کے کہنے کے اوپر اپنے ماں باپ کو جس نے بھی باہر نکالا، تو یاد رکھیے گا یہ کہانی آپ نے لکھی ہے اور یہ آپ کے بچے ہی آپ کو گھر کو سنائیں گے۔ اس لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کو غریبہ سمجھتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت مت کریے، میرے رب کا حکم ہے، اور اس حکم کی اگر آپ فرمانی کریں گے تو کبھی گناہ میں سے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں کبیرہ گناہ کے بارے میں یہ بتاؤں۔ سلاسل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں 3 کبیرہ گناہوں کے بارے میں کیوں بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیں کہ وہ 3 کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو عبادت مستحق سمجھ کے اس کی عبادت کے اندر شریک ٹھہرانا یا کسی کو اور حق مان لینا، یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے اور یہ شرک ہے، اور ایسا کرنے والا آدمی جو ہے وہ بری موت مرے گا اور کفر کی موت مرے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا عقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص جو ہے کبیرہ گناہ کا جو ہے وہ مرتکب ہوتا ہے۔
اس لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور جن کے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے اگر وہ ان سے اولاد سے کوئی غلطی اور توہین کا پہلو سامنے آیا ہے تو اپنے ماں باپ کی قبر کے جا کے معافی مانگے، اگر ایسا نہیں ہوا تو ان کی مغفرت اور بخشش کے ضرور جو ہے ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اے رب کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سب سے بلند اور اعلیٰ مرتبہ کیا ہے؟ کون سا اچھا عمل اعلیٰ ہے؟ کون سا اچھا عمل جو اللہ کے نزدیک میرے رب کے نزدیک جو ہے وہ افضل اور محبوب ترین ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال جو ہیں وہ فرمائے، اور بھی بہت سارے ہیں لیکن اس حدیث کے اندر جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان فرمائی اس میں فرمایا اللہ رب العالمین کو 3 اعمال جو ہیں وہ سب سے جو ہے وہ محبوب ترین ہے۔ فرمایا نماز کو وقت کے اوپر جو ہے وہ ادا کرنا، دوسرا فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور تیسرا فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرنا۔ یہ 3 عمل جو ہے اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے کے گئے اور جنت کا مشاہدہ کیا، جنت کو جب دیکھا تو اس میں قرآن مجید کو قرآن حمید پڑھنے والے شخص کی آواز آ رہی تھی، اونچی آواز سے جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نعمان بن خالصہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے، جو اونچی آواز میں جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو جملہ ارشاد فرمایا تھا اگر میں اور آپ اس جملے کو اپنے پلے باندھ دیں اور اس کو دل و دماغ میں جگہ دیں، اس کے اوپر عمل کریں تو یقیناً ہمارے بھی نجات اور بخشش کا سامان ہو سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کو رب ذو جلال ایسے ہی صلہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی جو ہے وہ آواز جو اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا نعمان بن خالصہ رضی اللہ عنہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور خدمت کے سلے میں رب ذو جلال نے اس کو یہ مقام عطا کیا کہ جنت میں اس کی قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس لیے میں اور آپ اپنے والدین کی ضرور خدمت کریں اور ان کی اطاعت کریں۔ کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں اس وقت مقبول ہوگا، چاہے حج ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے زکات ہو، کوئی بھی عمل ہو اس وقت تک قبول ہوگا جب ہمارے والدین ہم سے راضی ہوں گے۔ اگر اس اسٹیٹ کے اوپر اس امت میں ہمارے والدین آ جائیں تو ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں کہا گیا فلا تقل لهما اف۔ امام رازی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اف کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کسی بریک ملی میں چلے جاتے ہیں، امام رازی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین اتنے بڑے ہو چکے ہیں، اتنی ان کے اوپر بزرگی چھا چکی ہے تو ان کو اپنے بول اور راستہ میں خیال نہیں رہتا، اگر وہ بول کو رات بستر کے اوپر جو ہے وہ کر دیتے ہیں تو اگر تمہیں ان کی صفائی کرنی پڑ جائے تو تم ان کے صفائی کرتے ہوئے اپنے ناک کے اوپر کپڑا نہ دو، ان سے جو سمیل آ رہی ہے وہ آپ برداشت کریں اس کو، لیکن اگر آپ نے ایسا کیا ناک کے اوپر کپڑا دیا تو تمہارے والدین اس بات کو محسوس کریں گے کہ اس کو جو ہے ہم سے نفرت کر رہا ہے۔ اس وقت کو یاد کریں کہ جب ہم بچے تھے، بچپن کے عالم میں تھے، جب ہم بول باز کر دیتے تھے آپ کی میری ماں نے تو کبھی نفرت نہیں کی، آپ میں اور آپ بچپن میں تھے تو بچہ جو ہے وہ اس کی اس وقت ویسی حالت ہوتی ہے کہ اس کو اس کا شعور نہیں ہوتا، وہ اس وقت جو ہے ماں کے اوپر یا باپ کے اوپر یا کوئی نہیں اٹھائے اس وقت وہ پیشاب کر دیتا ہے، لیکن ماں اس وقت محسوس نہیں کرتی، اس گرادت کی بوجھ جو ہے وہ اس وقت اسے نفرت نہیں کرتی بلکہ اسے ہاتھ اوپر اٹھا کے اس کو بیٹھ پھینکتی ہے اور تمہیں صاف ستھرا رکھتی ہے۔ تو وہ والا وقت جو ہے وہ بھی تو ہم نے دیکھنا ہوگا، ہمیں ایسی مشکل گھڑی میں ایسا مشکل وقت اوکھا وقت جو تھا اس میں ہمارے والدین نے ہمیں جو ہے سنبھالا اور ہمیں مکان بنا کے دیے، ہماری شادیاں کی، ہمارے رشتے کیے، اور جب خدمت کا سینے کا وقت آیا تو پھر ہم نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا،
تو یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کا رسول جو ہے ہم سے ناراض ہو جائیں گے. مولانا رضا حضرت بریلوی علیہ رحمۃ فتاوی رضویہ کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس علاقے سے آیا ہوں، ایسا گرم ترین علاقہ ہے، میں وہاں سے آیا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی ماں کا اور اپنے باپ کا صلہ نبھانا چاہتا ہوں. تو میں اپنی ماں کو اپنے قدموں کے اوپر اٹھا کے اس کو حج کراؤں، تو کیا میں اپنے ماں باپ کا وہ صلہ جو انہوں نے خدمت کی ہے اس کا پورا ہو جائے گا؟ تو وہ ایسا علاقہ ہے اگر اس کے اوپر گوٹی رکھ دی جائے تو وہ کباب بن جائے گی. تو میں وہاں سے اٹھا کے اپنی ماں کو جو ہے خانہ کعبہ کا جو ہے وہ حج کروائے اپنے کندھے کے اوپر بٹھا کے، تو کیا میں اپنی ماں کا صلہ یا خدمت کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا جواب دیا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور جو تم نے سانس لی یہ کروڑ پتی جو تیری ماں کو تکلیف ہوئی اس کا تم صلہ نہیں دے سکتا، اس کا اجر بھی نہیں دے سکتا اس کو. یہ ماں باپ کا جو ہے وہ حق ہے. اتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا ہے. حضور نے خود فرمایا کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی، میرا باپ مجھے پکارتا، میں اپنی نماز کو چھوڑ کے پہلے اپنے ماں باپ کی بات کو سنتا اور ان کی اطاعت کرتا. آخر نبی ہمارا نبی جو ہے جو سب سے تمام نبیوں سے تمام رسولوں سے افضل تعالیٰ ہے، اللہ کے حبیب ہیں، وہ ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانے کی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک آپ کے حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسا وقت آئے گا عطا رجل امرأته وقع امه وطنا صدیقه وعصا اباه. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے نزدیک یا قرب قیامت ایسا وقت آئے گا وعطا رجل امرأته وقع امه، ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اپنے بیویوں کی بات کے اوپر کہتے ہوئے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے. وَأَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَقَصَى أَبَاهُ، فرمایا اپنے دوستوں کو قریب کریں گے اور اپنے ماں باپ کو پیچھے کریں گے. آپ یہ وقت آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ پھرتے ہیں اور ان کو قریب کرتے ہیں، اور بڑے ماں باپ ہوں تو وہ ان کو ساتھ بٹھانا پڑ جائے تو وہ ان کو لگوا لیتا ہے. ان کو اچھا نہیں لگتا کہ میرے دوست بیٹھے ہیں میرے باپ کو ایسی بات میں کر دے، یا وہ سادہ ہے یا چادر اور جو ہے وہ قمیص کے ساتھ ہے اور وہ پینٹ والے ہیں، وہ ان کی تو ہی ہو جائے گی. یا بیوی کی بات کو مانتا ہے، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَطَى رَجُلٌ امرأته وَأَقَّ أُمَّهُ، ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے کہنے کے اوپر اپنی ماں باپ کی نافرمانی کریں گے. وہ وقت دیکھ رہے ہیں ہم، وہ ہمارے سامنے گزر رہا ہے، لیکن بیوی کے بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق نہیں ہے، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، بہنوں کے بھی حقوق ہیں، اور رشتہ داروں کے بھی جو ہے وہ حقوق ہیں. رشتہ داروں کے حقوق تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کی رشتہ داری کو توڑتا ہے، ان کو کاٹتا ہے، اس کو اللہ کی لعنت ہے، اللہ اس کو گنگا بہرا کرے گا. یہاں تک کہ ان کے حقوق کا خیال رکھے. اگر تم نے ان کو صدقہ خیرات دینی ہے تو پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، اپنے خاندان کے اندر جو ہے دیکھو کون کو پہلے دو. اتنا جو ہے وہ اسلام نے خیال رکھا ہے، بیوی کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے، لیکن دونوں کا خیال ہم نے رکھنا ہے. لیکن یہ نہیں کرنا کہ بیوی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ماں کو باہر نکالنا ہے یا باپ کو جو ہے وہ باہر نکالنا ہے. اگر ایسا ہوا تو پھر ہم خود ہی اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس کو ضائع